فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں لہو کی موجیں۔ مؤلف ہیں محمد علی سید صاحب۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی دوسری ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں، صفحہ نمبر 35۔ یہاں سے کتاب کا باقاعدہ آغاز ہو رہا ہے۔ باب نمبر 1 ہے اور اس کا عنوان ہے سفیانی منصوبہ۔ اس منصوبے کو پہلا بریک تھرو اس وقت ملا جب جنگجو مسلمانوں کا ایک لشکر جرار مصر اور شام کو فتح کرنے مدینے سے روانہ ہوا۔ اس فوج کی سربراہی ابو سفیان کے بڑے بیٹے یزید ابن ابو سفیان کو پیش کی گئی۔ اللہ رب العالمین کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور نبوت، آفتاب ہدایت 63 سال تک دنیا کو منور کرتا رہا اور بالآخر 28 صفر 11 ہجری کو دنیا والوں کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ سورج کے ڈوبتے ہی تاریکی میں رہنے والی مخلوق کی آنکھیں دیکھنے کے قابل ہوئی اور اس نے وہی راستے اختیار کر لیے جو امت موسیٰ نے اپنے نبی کی کوہ طور سے واپسی میں ذرا سی تاخیر کا بہانہ بنا کر اختیار کیے تھے۔ زمانے کے اس موڑ پر سامری نے سونے کا بچھڑا نہیں بنایا۔ اس مرتبہ قرابت داری، دنیا پرستی، جہالت اور حسد اور انتقام نے سونے کے بچھڑے کی جگہ حاصل کر لی تھی۔ اس مرتبہ اس کے منہ میں جبرائیل کے گھوڑے کے سموں کی نیچے کی مٹی نہیں تھی، ابو تراب کے قدموں کے نیچے کی خاک تھی۔ گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ آئین اسلام کو مسخ کیا جانے لگا۔ کتاب خدا کے مطالب و مفاہیم نظریے ضرورت کے تابع ہو گئے۔ بیت توڑ دی گئی، حدیث رسول بیان کرنا جرم قرار پایا، احکام خدا کو معطل کر دیا گیا، فرائض باطل ہو گئے، حق کے گلے میں رسی ڈال کر اسے خاموش کرنے کی کوشش کی گئی، حقیقت کا دعویٰ رد کر دیا گیا، گواہیاں ٹھکرا دی گئیں، قبالہ پھاڑ دیا گیا، عہد بھلا دیے گئے، وصیتیں بدل دی گئیں، ممبر علم سے خالی ہو گئے، رسول اللہ کے دوستوں کو شہر بدر کر دیا گیا، دشمنوں کو سرفرازی عطا کی گئی، مومن صحراؤں میں بھٹکتے رہے، منافقوں نے شہروں میں جاگیریں کھڑی کر لی، خمس چوپایوں کا چارہ قرار پایا، خراج رشتہ داروں کی ملکیت بن گیا، گواہ قتل کر دیے گئے، وارث بے دخل ہو گئے، غاصبوں نے طاقت حاصل کر لی، جہلا نے مسند علم پر قبضہ کر لیا، گونگے بولنے لگے، ظالموں کو مظلوم، مظلوموں کو ظالم، منافق کو مومن اور مومن کو منافق، جانثاروں کو غدار اور غداروں کو جانثار اسلام کہا جانے لگا۔ خانہ نبوت کا محاصرہ کر لیا گیا، دروازہ توڑ دیا گیا، سچائی اپنے لہو میں نہا گئی، باغ رسالت کا پھول کھلنے سے پہلے مرجھا گیا، اسلام کی حیات آفرین تعلیمات ماضی کا حصہ بن گئیں، دور جاہلیت کی وحشیانہ رسمیں لوٹ آئیں، اور پھر ایک دن اسلام کو مدینے میں پابند سلاسل کر کے ہوس ملک گیری سے ملغوب مسلح جتے اللہ اکبر کے فلک شگاف نعرے لگاتے ہوئے ارد گرد کے شہروں، ملکوں اور سرحدوں کو پامال کرنے مدینے سے نکل کھڑے ہوئے۔ طاقت اور تلوار کے ذریعے اسلام کو پھیلانے کا یہ خواب عرب کے بادشاہ گر طبقوں کو سفیانی تھنک ٹینک نے دکھایا تھا۔ ان سارے منصوبوں کے پیچھے سفیانی تھنک ٹینک کی سفارشات کام کر رہی تھیں۔ امن و سلامتی کے اس دین، عفو اور درگزر کے اس مذہب، صبر و برداشت کے اس نظریے،
اور انسانی فلاح و بہبود کے اس الہی منصوبے کو سفاکی اور دہشت گردی کی علامت کے طور پر بدنام کرنے کا اس سے بہتر کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا، اور اس مقصد کے لیے سفیانی منصوبہ ساز اسلام ہی کے نام اور اسلام ہی کے نعرے کو استعمال کرنے کا فیصلہ کر چکے تھے۔ سفیانی طاقتیں اسلام کو مٹا کر دوبارہ خود اقتدار حاصل کرنے کو بے چین تھیں، لیکن ابھی اسلامی تعلیمات زندہ تھیں، ظلم کے خلاف بولنے والے ابھی باقی تھے، جھوٹ کی تردید کرنے والے ابھی موجود تھے۔ مسلمانوں کی بڑی تعداد دین سے محبت کرتی تھی، اس لیے اپنے خواب پورا کرنے کے لیے سفیانی طاقتوں کو بھی انتظار کرنا تھا۔ انہیں انتظار کرنا تھا کہ ایک نسل گزر جائے، حافظے جواب دے جائیں، ہمتیں ٹوٹ جائیں، اور جب وہ ثقلین کے ستونوں کو منہدم کریں تو ان کا ہاتھ روکنے والا کوئی نہ ہو۔ ابھی سفیانی طاقتوں کا براہ راست اقتدار تک پہنچنا مشکل تھا، اس لیے سفیانی تھنک ٹینک عیسائیوں اور یہودیوں کی رہنمائی میں ابھی صرف سازشوں کا جال بچھا رہا تھا اور آنے والے دنوں کے لیے منصوبہ بندی کر رہا تھا، اور اس کا بنیادی ٹارگٹ یہ تھا کہ اسلام کو کس طرح ہائی جیک کیا جائے اور ہائی جیک کر کے کہاں لے جایا جائے۔ تاریخ خود کو دہرا رہی تھی۔ حضرت ابراہیم اور اسماعیل کے دنیا سے جانے اور آخری نبی کی بعثت کے درمیانی عرصے میں ان ازلی بت پرستوں نے حضرت ابراہیم اور اسماعیل کی تعمیر کردہ خدائے واحد کے گھر کعبہ محترم کو مٹی، پتھر اور لکڑی کے بتوں سے سجا دیا تھا، تاکہ ان بتوں کے ذریعے مذہب کے نام پر عوام کا بھرپور استحصال کیا جا سکے۔ ان بتوں کی حقیقت وہ خود بھی جانتے تھے، لیکن جاہل توہم پرست عوام کو احمق بنانے، مذہب کے نام پر ان کی جیبوں سے پیسے نکلوانے اور ان پر اپنے اقتدار کی گرفت مضبوط کر رکھنے کے لیے مٹی، پتھر اور لکڑی کے ان بتوں کا وجود ضروری تھا۔ ان 360 بتوں کے ذریعے عوام سے دولت بھی کمائی جا سکتی تھی اور مذہب کے تقدس کا لبادہ اوڑھ کر عوام پر حکمرانی بھی کی جا سکتی تھی۔ نئے دور کی سفیانی طاقتیں اس پرانے منصوبے میں نیا رنگ بھر رہی تھیں۔ سفیانی تھنک ٹینک عرب معاشرے میں اب ایسے بت بنانے کی منصوبہ بندی کر رہا تھا جو اپنی ناک کی مکھی ہی نہیں، سامنے والے کا سر بھی اڑا سکتے تھے، اور ان بتوں کو حجاز ہی نہیں، مصر اور شام میں بھی نصب ہونا تھا۔ لیکن اسلام کو مٹا دینے کے راستے میں اس وقت انہیں 2 بڑی رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا، ایک قرآن اور دوسرے اہل بیت۔ ان دونوں کو اللہ کے رسول نے اپنے آخری خطبے میں ثقلین کا لقب عطا کیا تھا، اور اس بات کے گواہ 1 2 نہیں 1,40,000 مسلمان تھے جنہوں نے اللہ کے رسول کی زبانی یہ وصیت براہ راست اپنے کانوں سے سنی تھی۔ اللہ کے رسول نے اپنے دنیا سے تشریف لے جانے سے کم و بیش 70 دن پہلے 18 ذی الحج کو میدان غدیر میں اللہ کے حکم کے مطابق اپنے بعد علی ابن ابی طالب کو تمام مومنین اور مسلمین کا خلیفہ، امام، رہنما، ہادی اور حکمران بنانے کا اعلان کیا تھا۔ علی ابن ابی طالب اور ان کے بعد اپنے اہل بیت میں سے 11 اماموں کی حاکمیت کے بارے میں بھی اللہ کے رسول بار بار مسلمانوں کو بتا چکے تھے۔ یوم غدیر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد آپ نے فرمایا تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اب دیکھنا یہ ہے کہ تم میرے بعد ثقلین یعنی 2 گراں قدر چیزوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہو۔ صحابہ کرام کے 1,40,000 کے مجمع نے یک زبان ہو کر پوچھا، اللہ کے رسول ثقلین سے کیا مراد ہے؟ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، ایک بیش قیمت چیز تو اللہ کی کتاب یعنی قرآن ہے، جس کا ایک سرا خدائے عز و جل کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا تمہارے ہاتھ میں، اسے تھامے رہو تاکہ گمراہی سے محفوظ رکھو، اور دوسری گراں قدر شے میری اطرت یعنی اہل بیت ہے، اور خدائے لطیف و خبیر نے مجھے بتایا ہے کہ دونوں میرے پاس حوض کوثر پر پہنچنے تک ایک دوسرے سے الگ نہیں ہوں گے، یہ ہمیشہ ایک ساتھ رہیں گے، ان دونوں کا اتحاد ابدی اور دائمی ہے، اور ہاں دیکھو تم ان سے آگے نکلنے یا ان سے پیچھے رہنے کی کوشش نہ کرنا، ایسی کوشش کرو گے تو تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ یہ کہہ کر اللہ کے رسول نے حضرت علی ابن ابی طالب کا ہاتھ پکڑ کر جتنا اونچا کر سکتے تھے اونچا کیا، اور میدان غدیر میں بیٹھے ہوئے 1,40,000 حاجیوں اور اپنے خاص صحابیوں کو مخاطب کیا،
اللہ میرا مولا ہے، میں ایمان والوں کا مولا ہوں اور خود ان سے زیادہ ان پر اختیار رکھتا ہوں، اس لیے سن لو کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ اس جملے کو اللہ کے رسول نے 3 مرتبہ بآواز بلند دہرایا اور پھر فرمایا، اے اللہ، جو علی سے محبت کرے اسے تو بھی دوست رکھ، اور جو علی سے دشمنی کرے اس سے تو بھی دشمنی کا برتاؤ کر۔ علی کی مدد کرنے والوں کی مدد فرما، اور جو لوگ علی سے منہ موڑیں ان سے تو بھی منہ موڑ لے۔ اے پالنے والے، علی جدھر کا رخ کریں تو حق کو بھی اسی طرف پھیر دے۔ اس کے بعد اللہ کے آخری رسول نے بآواز بلند ایک حکم جاری فرمایا، دیکھو جو لوگ اس وقت یہاں حاضر ہیں اور میری بات سن رہے ہیں وہ میری اس ہدایت کو ان افراد تک پہنچا دیں جو یہاں موجود نہیں ہیں۔ لیکن بعد میں آنے والی حکومتوں نے حدیث رسول بیان کرنے پر پابندی عائد کر دی، اور جواز یہ بیان کیا گیا کہ اس طرح حدیث رسول اور آیت قرآنی ایک دوسرے میں غلط ملت ہو جائیں گی، اور اگر کوئی صحابی کوئی حدیث بیان کرتا ہوا پایا جاتا تو اس کی پگڑی سر بازار اچھالی جاتی اور اسے سزا دی جاتی کہ وہ آئندہ کے لیے توبہ کر لیتا۔ ان حالات میں چشمدید گواہوں میں سے کسی کی یادداشت جواب دے گئی اور کسی کی قوت برداشت نے دم توڑ دیا۔ سفیانی طاقتیں اور عرب کے بادشاہ گر طبقے اسلام سے قوت حاصل کر کے باطل کی حکومت قائم کرنے کی جس دور رس منصوبے پر کام کر رہے تھے، اسے پہلا بریک تھرو سن 13 ہجری میں ملا۔ مدینے سے ایک لشکر جرار ملک شام کو فتح کرنے کے لیے روانہ ہوا تو 7,000 کے اس لشکر کی سربراہی ابو سفیان کے بڑے بیٹے یزید کے حصے میں آئی۔ خالد بن ولید اس فوج کی مدد کے لیے کوفے سے 9,000 جنگجو لے کر ساتھ ہو گئے۔ ابو سفیان کے دوسرے بیٹے معاویہ بھی مدینے والی فوج میں متبادل سالار کے طور پر موجود تھا۔ فوج کی روانگی سے پہلے آپس میں یہ طے کر لیا گیا تھا کہ مفتوحہ علاقوں میں کس علاقے کی حکمرانی کس کو دی جائے گی۔ سن 14 ہجری میں مسلمانوں نے شام کو فتح کر لیا تو پہلے سے طے شدہ پروگرام کے مطابق یزید ابن سفیان کو شام کا حاکم مقرر کر دیا گیا۔ پھر سن 18 ہجری میں یزید ابن ابو سفیان کے تعاون میں ہلاک ہونے کے بعد حجاز کی مرکزی حکومت نے ابو سفیان کے چھوٹے بیٹے معاویہ کو شام کا گورنر مقرر کر دیا۔ سفیانی تھنک ٹینک کا منصوبہ اب ذہنوں سے نکل کر آہستہ آہستہ عملی شکل اختیار کرتا جا رہا تھا۔ حجاز کے علاقے میں سفیانی منصوبے کا بہت جلد کامیاب ہونا بہت سے اسباب سے بہت مشکل تھا۔ اس علاقے میں اسلامی تعلیمات کو تیز رفتاری کے ساتھ مسخ کرنا آسان نہیں تھا۔ بہرحال اب شام جیسے دور افتادہ علاقے میں اس منصوبے پر کام کرنا مشکل نہیں رہا تھا۔ شام کی سرزمین ہمیشہ سے اللہ کے نبیوں کی قتل گاہ رہی ہے۔ شیطانی منصوبے اسی سرزمین پر پہلے بھی خوب پھلتے پھولتے رہے تھے۔ نئے حکمرانوں نے یہاں خود کو اللہ کے رسول کا قریبی رشتہ دار ظاہر کیا، اور حقیقت میں ایسا تھا بھی، لیکن قرآن کریم حضرت نوح اور حضرت لوط کی بیویوں اور حضرت نوح کے بیٹے کا تذکرہ کر کے ایسی رشتہ داریوں اور رشتہ داروں کے انجام سے بار بار متنبع کر چکا تھا۔ اس کے باوجود شخصیت پرست لوگ اس دھوکے کا شکار ہونے لگے۔ یہاں کے باشندوں میں صفاکی، بربریت اور حق کے خلاف کام کرنے کی ایک عادت ہمیشہ سے موجود رہی تھی۔ نئے حکمران اسلامی تعلیمات کا جو مسخ شدہ روپ انہیں دکھا رہے تھے وہ شام کے باشندوں کے ذہنی رجحان سے بہت میل کھاتا تھا۔ ان تمام عوامل نے مل کر سفیانی حکومت کے خوابوں کی تعمیر کو ان سے بہت قریب کر دیا تھا۔ حجاز کی مرکزی حکومت کے گورنر اور شام میں سفیانی حکومت کے نئے سربراہ معاویہ ابن ابو سفیان نے عیسائی مشیروں کی مدد سے بہت جلد اپنی حکومت کو منظم اور جدید خطوط پر استوار کر لیا۔ عرب کے بدوؤں کو انہوں نے ایک بڑی فوج کی شکل میں منظم کیا۔ ملٹری انٹیلیجنس کی داغ بیل پڑنے لگی۔ پولیس میں نئے شعبے قائم ہوئے اور اسے زیادہ اختیارات سے نوازا گیا۔ خفیہ ایجنسیوں اور خفیہ رپورٹنگ کے اداروں نے کام کرنا شروع کر دیا۔ مخالفین کو پراسرار طریقے پر موت کے گھاٹ اتارنے، ان کی کردار کشی کرنے اور اپنے کام آنے والے افراد کی شخصیت سازی کے لیے ملک گیر ادارے قائم ہو گئے،
حکومت کے کارناموں اور اسلام کے لیے اس کی عظیم خدمات کی پبلسٹی اور رائے عامہ کو عقیدت کے جال میں پھنسائے رکھنے کے لیے نئے میڈیا مینیجرز کا تقرر عمل میں آیا۔ شاعروں، ادیبوں، قلمکاروں، دانشوروں اور چرب زبان مذہبی رہنماؤں کو دشمنی اہل بیت کے پلیٹ فارم پر جمع کیا جانے لگا۔ مختلف قبیلوں اور طبقوں کو ساتھ ملانے کے لیے جوڑ توڑ کے ماہرین اور لابنگ کرنے والوں کی خدمات حاصل کی گئیں۔ محدثین اور مفسرین قرآن کے طور پر درباری ملاؤں کی شخصیت سازی کا کام شروع ہو گیا۔ اہل بیت کے ذکر پر سینسر عائد کر دی گئی۔ خفیہ ادارے مخالفین کا قلقمہ کرنے میں مصروف ہو گئے۔ حکومت کی خفیہ ایجنسیوں نے باقاعدہ فوج کے ساتھ ساتھ بدقماش، بد کردار، جرائم پیشہ، جذباتی اور جاہل افراد کو جنگی تربیت دینے کے لیے سرحدی علاقوں میں تربیتی کیمپ قائم کر دیے۔ سرکاری اداروں اور حکومتی ایجنسیوں نے چرب زبان سفیانی خطیبوں کی مدد سے ان جرائم پیشہ افراد کو اسلام کا سپاہی بنا کر انہیں دہشت گردی کے راستے پر گامزن کر دیا۔ دہشت گردوں کی یہ فوج ظفر موج کوفے میں حضرت علی ابن ابی طالب کی حکومت کو عدم استحکام سے دوچار کرنے اور بعد میں امام حسن سے مسند خلافت چھیننے میں سفیانی حکومت کے بہت کام آئی۔ 18 ذی الحجہ 35 ہجری کا دن مدینہ منورہ میں خون ریزی کا پیغام لے کر آیا۔ خلیفہ وقت حضرت عثمان باغیوں کے ہاتھوں اپنے خون میں نہا گئے۔ باغیوں نے ہفتوں تک دربار خلافت کا محاصرہ کیے رکھا اور سارے شہر میں دندناتے پھرتے رہے۔ حالانکہ مدینہ منورہ کی انتظامی باغ دوڑ اس وقت بنی امیہ کے اہلکاروں کے پاس تھی۔ بنو امیہ کا پورا قبیلہ مدینہ میں موجود تھا۔ بڑے بڑے اصحاب مدینہ ہی میں رہ رہے تھے، لیکن سفیانی منصوبہ بندی کے تحت کسی نے ان باغیوں کا ہاتھ نہیں روکا۔ اس وقت شام کی سفیانی حکومت کی خفیہ ایجنٹ یہاں بڑی تعداد میں کام کر رہے تھے۔ لمحے لمحے کی خبریں تیز رفتار اونٹ سواروں کے ذریعے دمشق پہنچ رہی تھیں۔ دمشق کی خفیہ ایجنسیاں اور بیوروکریسی مدینے سے پل پل آنے والی رپورٹروں کا تجزیہ کر رہی تھیں۔ حاکم شام کو تیزی سے بدلتے ہوئے صورتحال پر ہر روز بریفنگ دی جا رہی تھی، لیکن باغیوں کے خلاف خلیفہ وقت کی مدد کرنے یا ان کی جان بچانے کے لیے ابھی کوئی آپشن زیر غور نہیں تھا۔ لیکن جیسے ہی آخری خبر حاکم شام تک پہنچی تو حکومت نے سارے ملک میں سرکاری سوگ کا اعلان کر دیا۔ مدینہ میں موجود خفیہ ایجنٹوں کو نئی ہدایت جاری کر دی گئی اور حضرت عثمان کا خون بھرا کرتا، خون آلود قرآن اور ان کی زوجہ محترمہ کی کٹی ہوئی انگلیاں اگلے چند دنوں میں مدینے کے خفیہ ایجنٹوں کے ذریعے بحفاظت دمشق پہنچ گئیں۔ دمشق کے گلی کوچوں میں نمائشی کیمپ لگائے گئے اور شہر کے گلی کوچے انتقام کے نعروں سے گونجنے لگے۔ حجاز کی مرکزی حکومت کو عظیم تر سفیانی سلطنت کا حصہ بنانے کے لیے شام کی خفیہ ایجنسیوں کو جس وقت کا انتظار تھا وہ وقت آ چکا تھا۔ انہوں نے پہلے سے طے شدہ پروگرام کے تحت حضرت عثمان کے قتل کا سارا الزام خلفائے راشد حضرت علی ابن ابی طالب پر لگا کر دمشق کے بازاروں، شاہراہوں اور گلی کوچوں میں حضرت عثمان کے خون بھرے کرتے، ان کے قرآن اور ان کی زوجہ کی کٹی ہوئی انگلیوں کی نمائش شروع کر دی، اور اس کے ساتھ ہی حاکم شام نے مدینے کے اسلامی حکومت کے احکامات کو ماننے سے انکار کر دیا۔ قتل عثمان کا یہ الزام بنو امیہ کی سیاست کا ایک المناک باب تھا، جس نے ملت اسلامیہ کی وحدت کو پارا پارا کر کے ایک کمزور قوم میں تبدیل کر دیا۔ حالانکہ مروان بن حکم، جو اس وقت مدینے میں شام کی سفیانی حکومت کا ایجنٹ اور مستقبل میں بنو امیہ کا بادشاہ بننے والا تھا، وہ خود کہا کرتا تھا کہ مدینے میں علی سے بڑھ کر کوئی بھی عثمان کی حمایت کرنے والا نہیں تھا۔ لیکن جب اس سے پوچھا جاتا کہ اگر ایسا تھا تو تم بنو امیہ علی ابن ابی طالب کو اپنے ممبروں سے گالیاں کیوں دیتے ہو، تو وہ مسکرا کر جواب دیتا، اس لیے کہ اس کے بغیر ہمارا اقتدار قائم نہیں ہو سکتا۔ اور یہ روایت موجود ہے، یہ پورا واقعہ صواعق محرقہ صفحہ نمبر 33 پر۔
اس الزام کو زیادہ سے زیادہ عام کرنے اور حضرت عثمان کی مظلومیت اور اس کے نتیجے میں عام اور بے خبر مسلمانوں کو اشتعال دلانے کے لیے بنو امیہ کی پوری مشینری حرکت میں آ گئی۔ میڈیا مینیجرز تیز رفتاری سے کام کرنے لگے۔ مساجد کے سرکاری خطیبوں نے اس سانحے کو ہر نماز سے پہلے بیان کرنا شروع کر دیا۔ جمعے کے خطبوں میں اس سانحے کو موضوع بنا کر شعلہ فشاں تقریریں کی گئیں، اور جب سارے ملک میں مسلمان حضرت علی ابن ابی طالب سے متنفر ہو گئے تو ممبروں سے اس علی ابن ابی طالب کی شان میں گستاخی کا آغاز کیا گیا، جس کے لیے اللہ کے رسول نے اپنے آخری خطبے میں تاکید کی تھی کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ نوبت یہاں تک کہ آئی کہ خلفۂ راشد، امیر المومنین امام علی متقین، سپہ سالار لشکر اسلامی جانثار رسول اسلام اور خود مجسم ایمان حضرت علی ابن ابی طالب پر کفر کے فتوے لگائے گئے، اور ان کی شان میں گستاخی کرنا مساجد کے خطبوں کا لازمی حصہ قرار دے دیا گیا۔ بنو امیہ کا یہ پروپیگنڈا اس قدر شدید تھا کہ جب کعبے میں پیدا ہونے والے علی ابن ابی طالب سن 40 ہجری میں سفیانی ایجنٹوں کے تہ در تہ سازشوں کے ذریعے مسجد کوفہ میں قاتلوں کا نشانہ بنے اور یہ خبر دمشق پہنچی تو بہت سے لوگوں نے حیرت سے سوال کیا کہ علی ابن ابی طالب مسجد میں کیا کر رہے تھے۔ انہیں یقین ہی نہیں تھا کہ علی ابن ابی طالب کا دین سے بھی کوئی رشتہ ہو سکتا ہے۔ امیر المومنین کی شہادت کے بعد سفیانی ایجنٹ امام حسن کی فوج میں گھس آئے اور انہیں بے بس کر دیا۔ سردار بک گئے، فوجی فروخت ہو گئے، اپنا ساتھ چھوڑ گئے۔ سفیانی خفیہ ایجنٹوں نے 7 مرتبہ امام حسن علیہ السلام کو زہر سے شہید کرنے کی کوشش کی۔ آخری کوشش کامیاب ہوئی۔ یہ زہر حلال حاکم شام نے روم سے منگوایا اور مروان کے ذریعے بھاری رقم کے ساتھ امام حسن کی زوجہ بنت اشد تک پہنچا۔ جادہ بنت اشد نے حاکم شام کے ولی عہد یزید سے شادی کے لالچ میں فرزند رسول کے جگر کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے۔ اس کے بعد مملکت اسلامی کے طول و عرض پر سفیانی اقتدار کا جھنڈا لہرانے لگا۔ بنو امیہ کے تھنک ٹینک کے منصوبے پر بڑی مہارت اور چابک دستی کے ساتھ عمل درآمد کیا گیا۔ اس تمام عرصے میں اسلام کی ظاہری عبادات اسی زور و شور سے جاری رہیں۔ نئی مسجدیں، مدرسے، خانقاہیں بنتی رہیں۔ حاکم شام ہر سال حج کرنے آتا رہا، روضہ رسول پر حاضری دیتا رہا۔ اس کے ساتھ ساتھ قتل و غارت گری اور دوسرے ملکوں پر لشکر کشی بھی اسلامی جہاد کے نام پر کی جاتی رہی، اور زیادہ تر مسلمان سفیانی ڈرامے کے کرداروں کا اصل چہرہ دیکھنے سے محروم ہی رہے۔ وہ رہزنوں کو رہنما اور قاتلوں کو مسیح سمجھتے رہے۔ اسلام کی باغ دوڑ اس کے دشمنوں نے سنبھال لی۔ یوں دین بظاہر ہائی جیک ہو کر دمشق سے ٹارچر سیلوں میں پہنچ گیا، اور سفیانی حکومت کا بیس کیمپ جو ابتدا میں دمشق میں قائم ہوا، اس نے بہت جلد ایک ہشت پا کی شکل اختیار کر کے سارے عالم اسلام کو اپنے زہریلے پنجوں میں جکڑ لیا۔ رسول اسلام کے چھوٹے نواسے حسین بن علی اپنے لڑک پن کے دور سے ان حالات کو دیکھتے آ رہے تھے۔ حاکم شام اپنے بد کردار زانی شرابی بیٹے یزید کو مسلمانوں کی خلافت کے لیے نامزد کر کے 22 رجب سن 60 ہجری کو عالم بالا کی طرف روانہ ہوئے تو امام حسین علیہ السلام اس سے 10 سال پہلے مسند امامت سنبھال چکے تھے۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک 56 سال ہو چکی تھی۔ امام حسن کی شہادت کے بعد اپنے دور امامت کے یہ 10 سال امام عالی مقام نے بڑے صبر و تحمل کے ساتھ گزارے تھے۔ اس سارے عرصے میں ہونے والی سفیانی سازشیں آپ کے سامنے تھیں۔ آپ ان سازشی منصوبوں کا بہت گہرائی کے ساتھ مطالعہ کرتے رہے، لیکن آپ ابھی مناسب وقت کا انتظار کر رہے تھے، ایسا وقت کہ مسلمانوں کو خود کسی حد تک ہوش آ جائے اور عوام اسلامی نقاب پر چھپے ہوئے مکروہ چہروں کو پہچان سکیں۔ سن 60 ہجری میں یزید ابن معاویہ تخت سلطنت پر بیٹھا تو وہ اپنے بزرگوں جیسی احتیاط نہ کر سکا۔ اس کے بزرگ دین اسلام کے بارے میں جو باتیں بند کمروں میں اپنے خاص مصاحبوں کے سامنے کیا کرتے تھے، وہ باتیں یزید نے کھلے عام کہنا شروع کر دیں۔
اس کے بزرگوں نے اپنے جن نظریات کو ابھی تک بڑی کامیابی کے ساتھ چھپائے رکھا تھا، یزید نے ان شیطانی عقائد کا برسر دربار اعلان کرنا شروع کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے اپنی پہلی فرصت میں مدینے کے گورنر کو حسین بن علی سے بیعت طلب کرنے اور بیعت سے انکار کرنے کی صورت میں نواسہ رسول کا سر قلم کر دینے کا حکم روانہ کیا، اور یہی وہ موقع تھا جس کا انتظار نواسہ رسول حسین بن علی 10 سال سے بڑی بےتابی کے ساتھ کر رہے تھے۔ علی بن ابی طالب جیسے بت شکن کے چھوٹے بیٹے حسین بن علی اب ان بتوں کو توڑنے کی تیاری کر رہے تھے جو خون کے دریا بہا سکتے تھے، مکہ معظمہ میں غلاف کعبہ کو نثر آتش کر سکتے تھے، مدینہ منورہ میں قتل عام کر سکتے تھے، روضہ رسول کو اپنے گھوڑوں کی غلاظت اور انسانی خون سے بھر سکتے تھے، اور اپنے ظلم و ستم کے سہارے ساری مملکت اسلامیہ کو اپنا غلام بنا سکتے تھے۔ باب شروع ہو رہا ہے نمبر 2 اور عنوان ہے نقاب پوش۔ اسلام کے دشمن خفیہ سازشوں میں مصروف تھے، قرآن و حدیث کا مذاق اڑایا جا رہا تھا۔ اللہ کے نمائندے نے دشمن کے چہرے سے اسلام کی نقاب اتار پھینکنے کا ارادہ کر لیا۔ شدید گرمی اور لو چلنے کا موسم شروع ہو چکا تھا۔ ریتیلے میدانوں میں سارا دن گرم ہوائیں چلتیں اور ہوا کے بگولے ریت کو اڑا کر آبادیوں میں بکھیرتے رہتے۔ سواری کے جانور سارا دن ہانپتے اور اس علاقے میں رہنے والے انسان گرمی سے بے حال ہو جاتے۔ آگ برساتا سورج مغرب میں اترتا تو لوگوں کی سانس میں سانس آتی۔ رات جوں جوں گزرتی ہوائیں ٹھنڈی ہونے لگتیں اور رات کے آخری پہر تک موسم میں خنکی آ جاتی۔ اس گرمی، لو، میدانوں کی ریت اور تپتے ہوئے سنگلاخ پہاڑوں کو دیکھ کر شہر میں آنے والے لوگ اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صبر، اللہ پر یقین اور ان کے جذبوں کی سچائی کو بے اختیار سلام کرتے۔ صدیوں پہلے تو یہ علاقہ بالکل ہی بنجر صحرا تھا، نہ کوئی پیڑ، نہ ہریالی، نہ سایہ، نہ پانی۔ سنگلاخ پہاڑوں اور ریت کے بے کراں سمندر کے سوا یہاں کچھ تھا ہی نہیں۔ میلوں دور تک نہ کوئی جانور نظر آتا اور نہ آسمان پر کوئی پرندہ پرواز کرتا، بس پہاڑ کے دروں پر رینگنے والے جانوروں کا بسیرا تھا، یا صحرا کی ریت پر زہریلے سانپ سرسراتے نظر آتے۔ لوگ سوچتے کہ واقعی ابراہیم علیہ السلام بہت عظیم، صابر اور اللہ پر یقین کامل رکھنے والے انسان تھے کہ اپنی بیوی اور نوزائیدہ بچے کو اس تپتے ہوئے صحرا میں اللہ کے حکم کے مطابق اکیلا چھوڑ کر یہاں سے واپس لوٹ گئے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے اس بندے کے خلوص، یقین اور سچائی کا بدلہ اس طرح دیا کہ نوزائیدہ بچے کے نرم و نازک ایڑیوں کے رگڑ سے خشک صحرا میں پانی کا کبھی نہ تھمنے والا چشمہ پھوٹ پڑا۔ 2 ٹیلوں کے درمیان دوڑتی ہوئی ماں ابراہیم کے مالک کا معجزہ دیکھ کر بے اختیار سجدے میں گر گئی، اور اللہ رب کریم نے اپنی اس کنیز کو ایک لازوال عزت بخشی کہ کرۂ ارض پر قائم اللہ کے سب سے پہلے اور سب سے بڑے گھر کے طواف کرنے والے مرد و عورت قیامت کے دن تک اللہ کے اس ایمان والی کنیز کے قدموں کے نشانوں پر بالکل اس کنیز کی طرح دوڑتے رہیں گے جو اپنے بچے اور اللہ کے نبی اسماعیل علیہ السلام کی زندگی بچانے کے لیے پانی کی تلاش میں بے قراری کے ساتھ ریتیلے ٹیلوں کے درمیان دوڑ رہی تھی۔ صدیوں پر صدیاں گزرتی رہیں، اللہ کے دین کی روشنیاں بندوں کی بدعمالیوں، دھوکے بازیوں اور ناشکر گزاریوں کے سبب عام انسانوں کو دکھائی دینا بند ہو گئیں۔ عرب کے اس ریگزار میں اب صرف چند افراد ہی ان روشنیوں کو دیکھ سکتے تھے کہ روشنیاں صرف انہی کے سینوں کو منور کر رہی تھیں۔ پھر کوہ فاراں کی چوٹیاں اللہ کے نور سے جگمگا اٹھیں، اور ان صاحب ایمان لوگوں کی اولاد سے اللہ نے اپنے آخری نبی کو مشعل نبوت دے کر اپنے بندوں کی رہنمائی کے لیے صحرائے عرب کی ان تاریکیوں میں بھیجا۔ یہی وہ دور تھا جب اس شہر کی قسمت دوبارہ چمکنا شروع ہوئی، کعبہ بتوں سے پاک ہوا، اسلامی نظام حکومت قائم ہوا، اور اسی دور میں اس صحرائی علاقے میں شجرکاری اور پانی کی فراہمی کے لیے مختلف علاقوں اور راستوں میں کنویں کھودنے کا آغاز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام، ابن ابی طالب اور اہل بیت کے دوسرے افراد نے کیا۔
شجرکاری کے ذریعے موسم کو تبدیل کرنے اور ماحول کو سرسبز و شاداب بنانے کے لیے حضرت علی ابن ابی طالب نے جو کنویں خود اپنے ہاتھوں سے کھودے تھے، سن 60 ہجری کے موسم حج میں دور دراز کے علاقوں سے آنے والے مسلمان مکے اور مدینے کے مختلف مقامات پر آج بھی ان سے اپنی پیاس بجھا رہے تھے۔ حضرت علی کے لگائے ہوئے سایہ دار پیڑ آج بھی اسی طرح تر و تازہ تھے اور مسافروں کو اپنے سائے میں پناہ دے رہے تھے۔ نبی کریم 59 سال پہلے اس دنیا سے جا چکے تھے۔ آپ کے دنیا سے جانے کے بعد حالات تیزی سے بدلنے لگے۔ چند مہینے بعد رسول کریم کی صاحبزادی دنیا سے رخصت ہو گئی اور اس کے 29 سال بعد امت رسول کی رکھوالی کرنے والے عظیم انسان منافقوں کے ہاتھوں شدید تکالیف اور صدمے برداشت کر کے سن 40 ہجری میں مسجد کوفہ میں شہید ہوئے۔ دشمنوں کی سازشیں بڑھتی گئیں۔ اسلام دشمن طاقتوں نے اسلام کے ستونوں کو ایک ایک کر کے گرانا شروع کیا اور سن 50 ہجری میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بڑے نواسے امام حسن علیہ السلام کو زہر کے ذریعے شہید کر دیا گیا۔ دشمن کا اصل نشانہ افراد نہیں، دین اسلام تھا۔ جو شخص بھی دین اسلام کے تحفظ کے لیے اٹھتا، سازشی ٹولے کے با اثر ظالم اور چالاک افراد اسے پراسرار حالات میں موت کے گھاٹ اتار دیتے۔ قتل کی منصوبہ بندی اور اس چالاکی اور رازداری کے ساتھ کی جاتی کہ اکثر قاتل کو بھی معلوم نہ ہوتا کہ وہ کس کے لیے کام کر رہا ہے۔ چالاک دشمن جس نے اب اسلام کا لبادہ اوڑھ رکھا تھا، قاتل کے ذہن میں یہ بٹھا دیتا کہ تم قتل کر کے دین اسلام کی خدمت کرو گے اور سیدھے جنت میں جاؤ گے۔ کبھی قاتلوں کو دنیاوی آرام و آسائش اور مال و دولت کا لالچ دیا جاتا اور کبھی ان کے جذبہ انتقام کو ہوا دی جاتی۔ ان تمام سازشوں کا مقصد حکومت اسلامی پر قبضہ کرنا اور اسلام کے سایہ دار درخت کی ایک ایک شاخ کو کاٹ کر اللہ کے دین کو مٹا دینا تھا۔ مسلمانوں کے اسلامی کردار کا جو زوال امیر المومنین علیہ السلام کی شہادت کے بعد سے شروع ہوا، سن 60 ہجری میں وہ اپنی انتہا کو چھونے لگا۔ غریبوں کے گھروں کے چولہے بجھنے لگے، حکمرانوں، درباریوں، گورنروں اور فوجیوں کے خزانے لوٹ مار کی دولت سے چھلکنے لگے۔ مساوات کا تصور مٹ گیا، اقربا پروری اور لوٹ مار کا بازار گرم ہو گیا۔ غریبوں کی عزت طاقتوروں کا کھلونا بن گئی۔ قرآن کو لپیٹ دیا گیا اور نمازیں محض عادتاً پڑھی جانے لگیں۔ اس دور میں سادہ لو مسلمان ظاہری عبادات میں مصروف تھے، مسجدیں نمازیوں سے چھلکی پڑی تھیں، لیکن ان کے پیش نماز اسلام سے بغاوت کرنے والی حکومت کے بد کردار گورنر تھے۔ دینی تعلیمات مسخ ہونے لگیں۔ امن، بھائی چارے اور مساوات کے جو پرچم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلند کیے تھے، شام اور مصر کے درباروں میں انہیں قدموں تلے روندا گیا۔ ایمان کی روشنی بجھنے لگی، کفر کی تاریکیاں امٹ پڑی اور جہالت کی آندھیاں علم کے چراغوں کو بجھانے لگیں۔ بہت سے مسلمانوں نے جو حقیقت سے واقف تھے، سچ اور جھوٹ میں تمیز کر سکتے تھے اور اللہ کے عذاب سے بھی ڈرتے تھے، مگر وہ سچ بولنے کی ہمت نہیں رکھتے تھے، حالات سے گھبرا کر مسجدوں میں پناہ لے لی اور لمبی لمبی نمازیں پڑھ کر یہ سمجھنے لگے کہ انہوں نے اپنا فرض ادا کر دیا۔ نواسے رسول امام وقت امام حسین علیہ السلام مسجدوں، نمازوں، روزوں، حج، زکوٰۃ اور دین اسلام کی تمام تر تعلیمات کو بچانے کے لیے 28 رجب سن 60 ہجری کو مدینے سے نکلے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کی محترم عورتوں اور بچوں، اپنے بہادر، نڈر اور آزمودہ کار بھائیوں، بیٹوں اور دوستوں کے ساتھ 3 شعبان کو مکہ معظمہ پہنچ گئے۔ مکہ معظمہ کے مسلمانوں کو نواسے رسول کے آنے کی خبر ہوئی تو وہ ان کے والہانہ استقبال کے لیے گھروں سے نکل آئے۔ وہاں کے یزیدی گورنر سعید بن عاص نے امام حسین علیہ السلام سے مکہ کے مسلمانوں کی یہ عقیدت و محبت دیکھی تو شہر سے فرار ہو گیا۔ مدینے جا کر اس نے یزید کو ایک خط کے ذریعے تفصیلی رپورٹ لکھ کر بھیجی۔ یزید اور اس کے مشیروں نے اس نئی صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی نئی حکمت عملی ترتیب دی۔
یہ لوگ بلا کے چالاک، بے رحم اور میڈیا کی جنگ لڑنے کے ماہر تھے۔ ان کے دماغ شیطان کے قبضے میں تھے جو انہیں ظلم و ستم کرنے، گناہوں کو پھیلانے، مسلمانوں میں اختلافات پیدا کرنے اور زمین پر فساد پھیلانے کی نت نئی راہیں سمجھاتا رہتا تھا۔ مکے کے گورنر کی رپورٹ کو سامنے رکھتے ہوئے یزید کی فوجی انتظامیہ اور اس کی خفیہ ایجنسیوں نے بیک وقت 2 شیطانی منصوبے تیار کیے۔ اگر پہلا منصوبہ کامیاب ہو جاتا تو دوسرے پر عمل کرنے کی ضرورت ہی نہ ہوتی۔ پہلا منصوبہ اس یقین کی بنیاد پر تیار کیا گیا تھا کہ حسین فریضہ حج ضرور ادا کریں گے۔ اس منصوبے کے لیے شامی فوج کے 300 سے زیادہ سفاک، چالاک اور تجربہ کار سپاہیوں کا انتخاب کیا گیا۔ ان کی ڈیوٹی تھی کہ وہ حرم کعبہ میں طواف کے دوران امام حسین علیہ السلام پر خنجر کے وار کر کے انہیں قتل کر دیں اور ہجوم میں غائب ہو جائیں۔ یہ کام ایک آدمی بھی کر سکتا تھا، لیکن 300 فوجیوں کو کسی بھی ایمرجنسی سے نمٹنے اور مکہ کے حالات کو کنٹرول کرنے کے لیے تعینات کیا گیا تھا۔ اس منصوبے کی کامیابی یزید کی راہ کی تمام رکاوٹیں دور کر سکتی تھی۔ یزید، اس کے عیسائی مشیر اور شام کے قانون نافذ کرنے والے ادارے دراصل ایک ہی تیر سے بہت سارے شکار کرنا چاہتے تھے۔ امام حسین علیہ السلام طواف کے دوران قتل ہو جاتے اور ان کا قاتل ہجوم میں غائب ہو کر ہمیشہ کے لیے مسلمانوں کی نگاہوں سے اوجھل ہو جاتا۔ نواسۂ رسول کی اس طرح شہادت مختلف علاقوں سے آئے ہوئے حاجیوں پر قیامت بن کر ٹوٹتی اور وہ مختلف گروہوں میں بٹ کر ایک دوسرے پر اس سنگین جرم کا الزام لگانے لگتے۔ یزید کے خفیہ ایجنٹ ان کے جذبات کو ہوا دے کر انہیں ایک دوسرے کے خلاف تلوار کھینچنے پر مجبور کر دیتے اور امن کے شہر مکہ معظمہ کی گلیاں انسانی لہو سے رنگین ہو جاتی۔ کچھ عرصے کی خوریزی اور خانہ جنگی کے بعد امن و امان بحال کرنے کے بہانے یزیدی فوجی وہاں ہزاروں مسلمانوں کو موت کے گھاٹ اتار دیتے۔ امام حسین کی شہادت پر یزید باقاعدہ آنسو بہاتا، حکومت سوگ مناتی اور امام حسین کے قتل کا الزام مکے اور مدینے میں موجود ان لوگوں پر عائد کر دیا جاتا جنہوں نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا تھا۔ ان میں عبداللہ ابن عمر اور عبداللہ ابن زبیر جیسے لوگ شامل تھے۔ یزیدی حکومت ان دونوں افراد کو امام حسین کے قتل کے الزام میں قتل کر دیتی اور اس طرح اسے خلافت کے تمام دعوے داروں سے بیک وقت نجات مل جاتی۔ خلافت کے دعوے دار اور یزید کی بیعت سے انکار کرنے والے حضرت ابو بکر صدیق کے صاحبزادے عبد الرحمن ابن ابی بکر پہلے ہی شامی حکومت کی سازش کا شکار ہو چکے تھے۔ دوسرا منصوبہ پہلے منصوبے کی ناکامی کی صورت میں روبہ عمل لایا جانا تھا کہ اگر امام حسین علیہ السلام پر حملہ ہوا اور وہ قتل نہ ہو سکے تو سارے مسلمانوں کی ہمدردیاں ان کے ساتھ ہو جائیں گی۔ ایسے میں ان پر ہاتھ ڈالنا آسان نہیں رہے گا۔ ایسی صورتحال کے لیے ان شیطانی دماغوں نے ایک متبادل منصوبہ تیار کیا تھا۔ اس منصوبے کا آغاز کوفے سے ہزاروں خطوط لکھوانے اور انہیں بلا روک و ٹوک مکے میں امام حسین تک پہنچانے سے کیا گیا۔ کوفہ اب یزیدی فوجیوں کی چھاونی تھا۔ 20 سال پہلے حضرت علی ابن ابی طالب کی شہادت کے بعد یہ شہر مکمل طور پر شامی حکومت کے کنٹرول میں چلا گیا تھا۔ گزشتہ 20 برسوں میں شامی فوجیوں نے یہاں علی ابن ابی طالب کے چاہنے والوں کا کوئی گھر باقی نہیں رہنے دیا تھا۔ یہاں کے زیادہ تر باشندے خردماغ فوجی تھے۔ اپنے سے بڑے افسر کا حکم ماننا ہی ان کا مذہب تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ اہل بیت کے چاہنے والے افراد بھی یہاں بس گئے تھے۔ ان چند افراد سے یزیدی فوجیوں کو کوئی خاص خطرہ نہیں تھا۔ وہ جانتے تھے کہ ہم جب چاہیں گے ان کا صفایا کر دیں گے۔ یہ لوگ خوف کے عالم میں اپنی زندگی کے دن گزار رہے تھے۔ ایک امید انہیں زندہ رکھے ہوئے تھی کہ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے۔ ایک دن ایسا ضرور آئے گا کہ حالات بدلیں گے اور ظالم حکومت ختم ہو جائے گی۔ حالات بدلنے کی امید میں ان کی نگاہوں کا مرکز رسول کریم کے نواسے حسین ابن علی کی ذات تھی۔ مختار ثقفی، ہانی بن عروہ، کثیر ابن شہاب، حبیب ابن مظاہر، مسلم ابن اوسجہ، میثم تمبار، عابس شاکری، طوغہ نامی خاتون اور چند دوسرے افراد ایسے ہی لوگوں میں شامل تھے۔ اس خفیہ منصوبے کے تحت یزیدی نوکرشاہی اور خفیہ ایجنسیوں نے کوفے میں آزادی اور حالات میں تبدیلی کا ایک مصنوعی ماحول پیدا کرنا شروع کیا۔
यजीदी फ़ौजी खुलेआम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नाम ख़त लिखते और आपस में इस तरह की बातें करते जैसे वो यजीद के जुल्म व सितम और इसकी गैर इस्लामी हरकतों से सख्त बेजार हैं और चाहते हैं कि मुल्क में हकीकी इस्लामी हुकूमत कायम हो जाए। यजीदी एजेंट सड़कों, बाज़ारों और दुकानों पर खड़े होकर खुल्लम खुल्ला ये भी कहते थे कि हमें एक रहनुमा की ज़रूरत है जो हमें मुत्तहिद कर सके। वो बार बार मक्के में मौजूद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का नाम भी लेते कि खिलाफत और हुकूमत इनका हक़ है, वो अगर किसी तरह यहाँ आ जाएं तो सारे मुसलमान मुत्तहिद हो सकते हैं। कूफे से आने वाले 12,000 खतूत के जाली होने का सबसे बड़ा सबूत इन खतूत की इबारत थी यहाँ फल पक चुके हैं, तालाब पानी से लबरेज हैं, मेवे तैयार हैं, खेतियाँ लहलहा रही हैं, आप यहाँ तशरीफ़ लाएं कि हम बग़ैर इमाम के हैं। शिया अक़ायद के मुताबिक ज़मीन कभी इमाम से खाली नहीं होती। कूफे के शियों को मालूम था कि इमाम अली के बाद इमाम हसन इमाम थे और इसके बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इमाम हैं। कोई शिया ये जुमला लिख ही नहीं सकता था कि हम बग़ैर इमाम के हैं। ये एक गहरी साजिश थी। इस साजिश के तहत कूफे के फ़ौजियों ने 12,000 जाली खतूत लिखे। हत्ता के अहले बैत के चाहने वाले चंद अफराद भी इस चाल का शिकार हो गए। इन्हें अपना इस्लामी हुकूमत के क़याम का देरीना ख्वाब पूरा होता नज़र आने लगा। उन्होंने भी इमाम हुसैन को ख़त लिखे और इनसे दरख्वास्त की कि यहाँ हालात साजगार हैं, आप यहाँ तशरीफ़ लाएं और बिखरे हुए लोगों को मुत्तहिद करें। हम सख्त जुल्म व सितम का शिकार हैं, आप हमारी मदद